بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صوب کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ایک سوال جو بہت لوگوں کو پیش آتا ہے اور بہت لوگوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں کہ پہلے تعداد درود شریف کی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، اب تعداد کم ہو گئی ہے، یا پہلے لطف بہت بڑھ گیا تھا اب لطف بہت کم ہو گیا ہے، پہلے جو مزہ آتا تھا درود شریف پڑھنے میں وہ اب نہیں آتا، پہلے جو ہماری کیفیات تھیں درود شریف کے حوالے سے وہ اب نہیں ہیں، پہلے جو ہمیں مشاہدات پیش آتے تھے اب وہ ختم ہو گئے ہیں، پہلے ہمیں فلاں اور فلاں اور فلاں کیفیات محسوس ہوتی تھیں اب وہ ختم ہو گئی ہیں۔ یہ باتیں بہت لوگوں کو پیش آتی ہیں۔ اس کے متعلق مختصر سی کچھ گفتگو کرنا چاہیں گے۔ ایک بات تو سمجھیے کہ ہمارے حضرات اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ مشاہدات کے لیے ہم پڑھ ہی نہیں رہے ہیں۔ ہمیں کشف ہونے لگے، ہمیں الہام ہونے لگے، ہمیں فلاں فلاں مشاہدے ہونے لگے، ہم پر حیرت انگیز واقعات منکشف ہونے لگے۔ یہ مقصود ہی نہیں ہے، ہمارا تو مقصد ہی بالکل جدا ہے۔ ہمارا تو مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مل جائیں، بس ہمارا مقصد پورا ہو گیا، ہماری حاجت پوری ہو گئی، ہمارا مدعا حل ہو گیا۔ یہ کیا بات رہی کہ جی مجھے اتنے دن ہو گئے پڑھتے ہوئے، ابھی تک تو مجھے کوئی مشاہدہ ہوا ہی نہیں ہے۔ اس سے بڑی کرامت، اس سے بڑی نعمت اور کیا چاہیے کہ اللہ کے کرم اور فضل سے آپ کو روزانہ درود شریف پڑھنے کی سعادت مل رہی ہے، اس کی توفیق مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے درود شریف پڑھوا رہا ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ۔ اس سے بڑی نعمت اور کیا چاہیے آپ کو؟ دراصل درود شریف وہ نعمت ہے جو اللہ کے قرب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور بظاہر کوئی بھی کیفیت یعنی کوئی بھی مشاہدہ آپ کو پیش نہیں آیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ پڑھ پا رہے ہیں، تو آپ سمجھ لیجئے یہ آپ کے لیے اتنی بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا توڑ نہیں ہے۔ اللہ خیر کی توفیق دے رہا ہے، اللہ ذکر کی توفیق دے رہا ہے۔ دوسری بات، مشاہدات کے حوالے سے جہاں تک بات ہے، تو اگر آپ کے ذہن میں بات ہو کہ میں پڑھوں تاکہ مجھے بھی مشاہدے پیش آئیں جیسے اس کو پیش آتے ہیں، تو اس ذہنیت کو درست کر لیجیے۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں اس لیے کہ مجھے مکاشفات ہونے لگے، مجھے بڑے کشف ہونے لگے، بڑے الہام ہونے لگے۔ تو دیکھو پھر کیا ہوتا ہے خیال ذہن میں کہ مجھے تو اتنے دن ہو گئے، مجھے تو کوئی کشف نہیں ہوا، مجھے تو کوئی الہام نہیں ہوا، فلاں شخص کی تو کیفیتیں ایسی اور ایسی ہیں اور مجھے تو کوئی الہام نہیں ہوا۔ میرے بھائیو، اس الہام کے پیچھے نہیں پڑنا ہے۔ یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ صاحب ہم الہام کے لیے محنت کریں، یہ تو اللہ کی عطا ہے، جس کو چاہے عطا کر دے۔ بے شمار لوگ ہیں جن کو الہام نہیں ہوتا، اور کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو تھوڑی سی محنت کرتے ہیں اور ان پر پتہ نہیں کیا کیا کھلنے لگتا ہے۔ ابھی ایک جوان میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، عصر کے بعد وہ شخص کہہ رہے تھے کہ صاحب مجھے فلاں اور فلاں اور فلاں کیفیات میرے اوپر ہوتی ہیں، اور میری کیفیت یہ ہے اور میری کیفیت وہ ہے، اور کیا کیا وہ بتا رہے تھے۔ میں کہنے اپنے استاد سے رجوع کرو کہ استاد جی تو جانے کب کہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو میں نے کہا اب جو میں بتاؤں وہ کر لو، جو میں بتاؤں وہ کر لو، ورنہ لوگ ابھی آپ کو پاگل سمجھ رہے ہیں۔ ابھی آپ ہیں تو نہیں پاگل، لیکن ہو ضرور جائیں گے۔ عملیات کرو گے تو پھر کہاں جاؤ گے؟
عملیات کا مسئلہ کیا؟ دیکھو ذکر کرو، ذکر کرنے سے پاگل نہیں ہوتا، درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھنے سے دماغ نہیں سٹاتا۔ اب لوگ اتر جاتے ہیں عملیات پر، اب نہ ہمیں اس کی سمجھ ہوتی ہے اور نہ ہمیں کوئی سمجھانے اور بتانے، رہنمائی اور گائیڈ کرنے والا کوئی ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر پتہ نہیں ہم کہاں کہاں نکلنے لگتے ہیں۔ لیکن جو درود شریف پڑھنے والے لوگ ہیں، وہ اگر لاکھوں لاکھوں کی تعداد میں بھی ایک دن میں پڑھ رہے ہیں تو یقین جانیے انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے چاہا کوئی مسئلہ نہیں۔ بے فکر ہو کر پڑھو، جتنا پڑھتے ہو اس کو تھوڑا سمجھو، اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ اس کی کوشش کرو کہ اور زیادہ کریں گے۔ ابھی ہم کم پڑھتے ہیں، اور زیادہ پڑھیں۔ کوئی کیفیت ہم پر نہیں کھل رہی تب بھی پڑھیں گے۔ ویسے تو درود شریف جس بھی حاجت اور جس بھی مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے، اللہ کے کرم اور فضل سے وہ حاجت رد نہیں ہوتی، چاہے جلدی ہو جائے پوری یا پھر دیر میں ہو جائے۔ بعض لوگ ہمارے متعلق کہتے ہیں کہ یوٹیوب پر تو پتہ نہیں لوگ کیا کیا بتاتے ہیں، یوٹیوب دیکھ کر مت کرو، اور یوٹیوب پر تو لوگ کیا کیا بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی مرضی کی بات ہے، ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن مجھے بتاؤ اگر میں درود شریف بتا رہا ہوں اور کوئی مجھے سن کر درود شریف پڑھنا شروع کر دے تو میں نے کسی کا کچھ بگاڑ لیا؟ بتاؤ ذرا کیا نقصان ہوا؟ بھائی کوئی بھلی چیز بتائی نا۔ درود شریف تو ایسی چیز ہے، مجھے نہیں بھی سنو، آپ کتابوں میں پڑھو۔ میں تو کہتا ہوں بھائی یوٹیوب سے مت سیکھو، میں تو کہتا ہوں کتابوں سے سیکھو اور اپنے مقامی علماء کی صحبت اختیار کرو۔ میں تو خود بھی اس بات کو کہتا ہوں، اور جہاں تک جو باتیں میں بتا رہا ہوں ان باتوں کو کتابوں میں جا کے تلاش کرو نا۔ اگر کوئی بات آپ کو خلاف شرع لگتی ہے نعوذ باللہ من، تو بتاؤ آپ مجھے، اور میں تو خود بھی، اللہ تعالیٰ میری حفاظت رکھے، میں خود بھی دوسروں کو اس بات پر ٹوکتا ہوں کہ خلاف شرع ایک جملہ نہیں چاہیے۔ اگر میں بھی خیر انسان ہوں، ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، میں نہیں کہتا کہ میں بشریت سے اعلیٰ کوئی مخلوق نہیں ہوں، میں بھی بشر ہوں، غلطی ہو سکتی ہے بائی دی وے، لیکن بہرحال صرف اس لیے میری بات کو نظر انداز کر دینا کہ صاحب یوٹیوب پر تو بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بتاتے ہیں، صاحب یوٹیوب پر دیکھ کر مت کرو۔ یہ بات صحیح ہے کہ صرف یوٹیوب پر دیکھ کر مت کرو، لیکن اگر ہم آپ کو دین کی ہی بات بتا رہے ہیں اور آپ کی کامیابی کے لیے ایک طرح سے کامیابی کی کنجی آپ کو دے رہے ہیں، تو آپ کی اخلاقی ذمہ داری، اسلامی ذمہ داری، آپ کی دینی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ آپ اس عظیم الشان تحفے کو قبول کر کے اپنی دنیا کو اور اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ اس میں اور زیادہ رنگ ڈالنے کے لیے، اور زیادہ لطف لانے کے لیے ایک بہت خوبصورت چیز ہے جس کو ہم نے بار بار ذکر کیا ہے، اور جو لوگ پرسنل پر رابطہ کرتے ہیں میں ان کو بہت اس کی تاکید کرتا رہتا ہوں، مراقبہ نہ چھوڑیے، مراقبے کو اختیار کیجئے۔ آپ دیکھیے جب آپ درود شریف کو مراقبے کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ بہت لطف آئے گا۔ کسی نے مجھ سے کہا کہ جب ہم درود شریف پڑھنے لگتے ہیں تو نیند بہت آتی ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بتایا تھا کہ ایک وقت وہ تھا کہ مجھے درس میں بیٹھتے ہی نیند آنا شروع ہو جاتی تھی، اور 2 گھنٹے کا درس ہوتا تھا اور میری نیند ختم نہیں ہوتی تھی۔ 2-3 روز ہو گئے ایسا ہی، میں پریشان کہ یہ کیا ہو رہا ہے آخر۔ تو پھر میں نے درس سے پہلے تھوڑی دیر درود شریف پڑھا، اور اسی نیت اور اس دعا کے ساتھ پڑھا کہ یہ جو نیند مجھے درس سے پہلے آ رہی ہے، اللہ کے فضل سے نیند ختم ہو جائے۔ تو پہلے دن مجھے اتنا فرق ہو گیا الحمدللہ کہ وہ نیند جو بیٹھتے ہی آنا شروع ہو جاتی تھی وہ کچھ وقفہ اس میں ہو گیا۔ تو مجھے اس وقت نیا دور تھا، تو مجھے اس پر یقین ہو گیا کہ اس عمل کی یعنی درود شریف کی برکت سے یہ نیند بھاگ جائے گی۔ پھر میں نے اگلے روز بھی کیا، تو اگلے روز الحمدللہ میں تقریباً اخیر تک جاگتا رہا اور جاگ کر درس میں شریک رہا، اور 2 یا 3 دن کے اندر وہ نیند بالکلیہ طور پر ختم ہو چکی تھی۔ اگر آپ کو درود شریف پڑھنے میں اگر بیٹھ کر نیند آتی ہے تو بھائی مانگو پھر اللہ سے۔ آج اپنے درود شریف میں یہ بھی دعا کرو کہ اللہ میری اس نیند کو بھگا دیجئے جو مجھے درود شریف میں حائل بنی ہوئی ہے، اس طرح سے کریں۔ اور بہرحال ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچانے میں ہمارے معاون بنیے، اور بے تکلف ہمیں صرف یوٹیوب کا مولوی سمجھ کر نہ چھوڑ دیجئے، بلکہ ہم جو بات سنا رہے ہیں آپ کو، اس بات کی قیمت اور اہمیت کو سمجھیے
اور سمجھ کر درود شریف کو اختیار کیجیے، اپنی زندگی میں داخل کیجیے۔ ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک صدقہ جاریہ سمجھ کر پہنچائیے۔ یہ آپ کے لیے بہت عظیم نعمت ہوگی جب لوگ آپ کے ذریعے سے درود شریف پڑھ رہے ہوں گے۔ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔